حدیث نمبر 2032 ہے. سیدنا حذیفہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا. استغفر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اسی چیز کو واضح کیا. سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی اکرم مدینہ یا مکہ کے باغات میں سے کسی باغ پر گزرے، دو آدمیوں کی آواز سنائی دی جنہیں قبر کا عذاب دیا جا رہا تھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں پر عذاب ہو رہا ہے اور بظاہر کسی بڑی بات پر عذاب نہیں کیا جا رہا. پھر آپ نے فرمایا ہاں یہ بات ہے کہ ان میں سے ایک تو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا. بخاری کی 216 نمبر روایت ہے. اور انس بن مالک بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا جب مجھے معراج کروائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے. تانبا آپ جانتے ہیں جیسے تانبے کے تار ہوتے ہیں جس میں کرنٹ دوڑتا ہے، جو اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے. میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں. استغفر اللہ. ابو داؤد کی 4878 نمبر روایت. اور ایک بہت ہی عمدہ روایت ہے لیکن بہت دل کو پکڑنے والی کہ رسول اللہ کے دو ساتھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر دونوں اپنے خادم کے ساتھ تھے. ایک مقام پر پہنچے تو سو گئے اور خادم بھی سو گیا. جب اٹھے تو بہت دیر ہو چکی تھی لیکن خادم نے کھانا تیار نہیں کیا. تو ان میں سے ایک نے کہا ان کی نیند تو گویا تمہارے نبی کی نیند کی طرح، یعنی نبی کو تو نیند سے نہیں کوئی اٹھا سکتا عزت کی وجہ سے. یا ایک اور روایت میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ گویا گھر کی نیند کی طرح ہے کہ کسی کا اپنا گھر ہے، کوئی فکر فاقہ نہیں، کسی کی کوئی خدمت گزاری نہیں کرنی، کسی کا کوئی غلام نہیں ہے، تو اب جیسے جی چاہے سو جائیں. لیکن اتنی سادہ سی بات کہی کہ گویا گھر کی نیند کی طرح ہے بس. پھر وہ شخص اٹھا تو انہوں نے کہا کہ جائیے رسول اللہ سے کہہ دیجئے 2 لوگوں کا سالن دے دیں. جب رسول اللہ کے پاس وہ گئے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جاؤ ان دونوں سے کہہ دو ابھی ابھی جو سالن تم نے کھایا ہے وہ تمہارے لیے کافی ہے. خادم نے جا کے پیغام دیا. دونوں گھبرائے ہوئے رسول اللہ کے پاس گئے. پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم نے کون سا سالن کھایا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا گوشت تمہارے ان دانتوں میں پھنسا ہوا دیکھ رہا ہوں. یعنی جو گوشت تم نے کھایا، یعنی اپنے بھائی کی غیبت کی اپنے خادم کی کہ تم نے یہ بات جو ابھی ابھی اس سے کہی تھی کہ ان کی نیند تو گویا اس طرح. اور آپ ذرا زندگی میں دیکھیے کہ کس طرح سے چھوٹے کی بڑے کی، ماں باپ بہن بھائی، رشتہ دار غیر رشتہ دار، شوہر بیوی، ہر کوئی ایک دوسرے پہ کمنٹس، موجودگی میں عدم موجودگی میں کلام کرنے میں کوئی احتیاط کرتا ہی نہیں ہماری سوسائٹی. اور چغل خور یعنی غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. غیبت کا اتنا برا انجام ہے. اور یہاں یہ جو سزا ملی نا اپنے ہی تانبے کے ناخنوں سے سینے کو چھیلنے کی سزا اور چہرے کو چھیلنا، یہ سزا کیوں ملی؟ یہ ایک دوسرے کی عزتوں سے کھیلتے تھے. تو مسلمان کی عزت مسلمان پر حرام ہے. یہ اتنا بڑا فیل، اتنا برا فیل ہے. اور ہمارے یہاں عزتوں سے بہت بری طرح کھیلا جاتا ہے. اور اس معاملے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے ہم جو کچھ کہتے ہیں سچی تو ہے. ہاں غیبت سچی بات ہے، جھوٹ نہیں ہوتا غیبت میں، لیکن یہ سچ بولنے کی اجازت نہیں، نہ یہ سچ سوچنے کی اجازت، کیونکہ دل میں رکھیں گے تو دل میں رکھنے کی برائی ہے، بدگمانی تو ہو گئی نا. اسی لیے رب تعالی نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کوئی بھی تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لے پھر تم خود اس کو ناپسند کرتے ہو؟ یہ الحجرات کی آیت نمبر 12 ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا غیبت یہ کہ تو اپنے بھائی کے اس عیب کو ذکر کرے جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا. آپ سے عرض کیا گیا آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اگر واقعی وہ عیب اس میں ہے جو تم کہتے ہو تبھی تو وہ غیبت ہے، اور اگر وہ اس میں وہ عیب نہیں ہے پھر تو تم نے بہتان لگا دیا. یہ مسلم کی 6593 نمبر روایت ہے. استغفر اللہ.